السلام علیکم، سب کیسے ہیں؟ امید ہے سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے اور بہت خوش ہوں گے۔ تو آج ہم جھٹ پٹ بڑے مزیدار اور زبردست قسم کے چپل کباب بنانے لگے ہیں۔ سب سے پہلے ہم چیزیں دیکھتے ہیں کہ ہمیں کیا کچھ چاہیے۔ یہاں میں نے بیف کا قیمہ لیا ہے اور ایک بڑا پیاز لیا ہے، اسے بہت زیادہ باریک چاپ کر لینا ہے۔ ایک ٹماٹر، اس کے سینٹر سے بیچ والا حصہ نکال دینا ہے کیونکہ ادھر پانی ہوتا ہے اور اس میں پانی بالکل بھی نہیں چاہیے۔ ایک 2-3 گرین چلیز بہت باریک چاپ کی ہوئی، ہرا دھنیا اور ہرا پودینہ بہت زیادہ باریک چاپ کیا ہوا۔ یہاں پہ 1 چمچ روسٹڈ دھنیا ہے، ثابت دھنیا لے کے میں نے اسے روسٹ کیا ہے اور اسے ہلکا ہلکا سا کرش کر لیا ہے۔ تو 1 چمچ یہ ہے۔ اس کے علاوہ جو سیکنڈ سپائس ہے اس میں وہ ہے 1 چمچ زیرہ ہے اور کٹی ہوئی لال مرچ، نمک اور اس کے علاوہ اجوائن۔ سپائسز آپ اپنی کوانٹٹی کے حساب سے، جتنا آپ کا قیمہ ہوگا آپ اس حساب سے ڈالیں گے۔ تو اب میں یہاں پہ ڈالوں گی تھوڑا سا گرم مسالہ، بہت کم کوانٹٹی میں ڈالنا ہے آپ نے گرم مسالہ۔ اب ہم اس میں اپنی سبزیاں ایڈ کریں گے جو ہم نے چاپ کی ہیں ساری، دھنیا، پودینہ، ٹماٹر اور پیاز، گرین چلی، ساری چیزیں اس میں ایڈ کر دیں۔ ہاں جی، تو اب ساری سبزیاں ہم نے اس میں ایڈ کر دی ہیں، ٹماٹر، پیاز، ہری مرچیں، ہرا دھنیا اور ہرا پودینہ۔ اس کے علاوہ اب ہم اس میں ایڈ کریں گے 1 چمچ جنجر گارلک پیسٹ، ادرک اور لہسن کا پیسٹ اس میں ایڈ کرنا ہے، 1 چمچ لہسن اور 1 چمچ ادرک۔ تو یہ ساری سبزیاں اور سارے اسپائسز اس میں ہم نے ایڈ کر لیے ہیں۔ اب ہم نے اس کو بہت اچھے سے مکس کر دینا ہے۔ جتنے زیادہ اچھے سے سبزیاں اور اسپائسز اور قیمہ ایک دوسرے کے اندر مکس ہو جائے گا نا، اتنا ہی بڑھیا ٹیسٹ آئے گا۔ بس اسے مکس کرتے رہیں اپنے ہاتھ سے کریں تو زیادہ بہتر ہے کیونکہ بہت اچھے سے یہ مکس ہو جاتا ہے۔ اب چونکہ سبزیوں میں ہوتا ہے پانی، تو اس کو مینٹین رکھنے کے لیے ہم نے 1 سے 2 چمچ اس میں ڈالنے ہیں بیسن کے اور دوبارہ ہاتھوں کی مدد سے اچھے سے اس کو مکس کر دیں۔ بس اس میں سارا کام کٹنگ اور مکسنگ کا ہوتا ہے، ورنہ یہ جھٹ پٹ تیار ہو جاتے ہیں۔ تو لاسٹ میں ہم اس میں ڈالیں گے ایک پورا انڈا۔ اس میں ہم نے ڈال دیا ایک انڈا اور دوبارہ سے اس کو اپنے ہاتھوں کی مدد سے مکس کر دیں۔ اگر آپ کو فیل ہو کہ اس میں تھوڑا بیسن اور ڈالنا چاہیے تو آپ ڈال سکتے ہیں۔ بس یہ ہمارا تیار ہو گیا ہے، میں اس کو رکھ دوں گی 1 گھنٹے کے لیے اور اس کے بعد ہم اس کو فرائی کریں گے۔ یہاں پہ ہماری میرینیشن کو 1 گھنٹہ ہو گیا ہے۔ اب میں اس میں لیمن جوس کا ایڈ کر رہی ہوں، اس کے ساتھ ہی میں 1 چمچ اس میں بٹر کا ایڈ کروں گی۔ تو بٹر آپ نے اسی پوائنٹ پہ ہی ایڈ کرنا ہے۔ اس کے علاوہ میں اسے مکس کروں گی اچھے طریقے سے اور اس کے بعد اس کو شیپ دوں گی اور پھر فرائی کروں گی۔ تو بس جلدی جلدی اب ہم اس کو شیپ دیتے ہیں اور فرائی کرتے ہیں۔ یہاں پہ میں نے ایک پلیٹ لی ہے، اس کے اوپر تھوڑا سا آئل لگا کے اس کو گریس کر لیا ہے تاکہ ہمارے جو چپل کباب ہیں وہ اس کے اوپر سٹک نہ ہو سکیں۔ تو یہ رہا ہمارا قیمہ مکسچر جس سے ہم چپل کباب بنا رہے ہیں۔ تو کباب آپ نے اپنے حساب سے رکھنا ہے، آپ بڑا بھی رکھ سکتے ہیں، چھوٹا بھی رکھ سکتے ہیں۔ یہاں پہ ہم نے تھوڑا سا قیمہ لیا اور اس کو اس طرح سے شیپ دی۔ چپل کباب کی اچھی بات یہ ہے کہ یہاں پہ شیپ میٹر نہیں کرتی، آپ کسی بھی شیپ میں اس کو بنا سکتے ہیں۔ یہ آپ اس کو پلیٹ پہ رکھ کے اگر پریس بھی کر دیں گے تب بھی یہ آپ کا ایک کباب تیار ہو گیا ہے۔ جب مارکیٹ سے ہم منگواتے ہیں چپل کباب تو موسٹلی اس کی شیپ کچھ اس طرح سے ہوتی ہے، مطلب وہ گول بھی نہیں ہوتی اور بہت زیادہ لمبی بھی نہیں ہوتی ہے، فل ایسے آپ ہاتھ پہ پھیلا دیں اور بس یہ تیار ہو گیا آپ کا کباب، یہ ریڈی ہو گیا۔
بس اسی طرح آپ اپنے سارے کباب بناتے جائیں اور اپنے گھر والوں کو کھلائیں اور دعائیں لیں۔ اسی طرح میں نے ایک اور کباب بنایا ہے، اس کے اوپر میں ایک ٹماٹر کا سلائس رکھ رہی ہوں۔ یہ جو ہم باہر سے کھاتے ہیں نا وہ اس طرح سے ہوتے ہیں۔ بس یہاں پہ ہمارے کباب تیار ہو گئے ہیں۔ اب ہم نے پین میں آئل ڈالنا ہے اور اس کو فرائی کر لینا ہے۔ اگر آپ لوگ زیادہ آئل میں فرائی کرنا چاہتے ہیں تو آپ اپنی مرضی کے حساب سے اس میں آئل زیادہ ڈال سکتے ہیں۔ میں نے لائٹ سے آئل میں اس کو فرائی کیا ہے اور بہت مزے کے بنے تھے۔ آپ ضرور ٹرائی کیجئے گا اور مجھے فیڈ بیک دیجئے گا۔ تو یہاں کباب فرائی ہو رہے ہیں۔ میری ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے، میری ویڈیو کو لائک کریں، میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی چھوٹا سا ایک بیل بٹن ہوگا، اس کو پریس کرنے سے آپ کو میری ویڈیو سب سے پہلے فری میں دیکھنے کو ملے گی۔ یہاں پہ ہمارے چپل کباب فرائی ہو کے تیار ہو گئے ہیں اور میں اس کو ڈش آؤٹ کر رہی ہوں۔ اس کے ساتھ ہی آپ سب سے لوں گی اجازت۔ یہ چپل کباب کی پرفیکٹ ریسیپی ہے، اس کو آپ ضرور ٹرائی کیجئے گا۔ بہت لذیذ بنے تھے اور بہت مزے کے تھے۔ آپ لوگ ضرور 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 ٹرائی کیجئے گا۔ یہاں پہ میں اپنے بنے ہوئے ایک کباب کو ٹرائی کر رہی ہوں، تو یہ ایک بائٹ آپ سب کے لیے۔ تو اگر آپ سب لوگوں کو یہ ریسیپی اچھی لگی ہے تو مجھے کامنٹس میں ضرور بتائیں اور تھمز اپ دیں۔ تو اس کے ساتھ ہی مجھے دیجیے اجازت، ملیں گے ایک نئی ریسیپی کے ساتھ انشاءاللہ۔ تو تب تک کے لیے اجازت، ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔